السلام علیکم دوستوں، میں برکت علی نوح سے۔ اور میں اگر آپ کو بتاؤں کہ میں نوح میں کیا کرتا ہوں تو بائی پاس والا جو روڈ ہے نا، نئے بس سٹینڈ کے پاس، تو یہاں ہمارے ایک ریلیٹیوز کی دکان ہے مٹھائی کی، تو وہ میں ایک دکان اس کی سنبھالتا ہوں۔ جو چیزیں میں آج دیکھ پا رہا ہوں، قریب مجھے 2-2.5 سال یہاں نوح میں ہو گئے ہیں، اور میں جو یہاں دیکھ پا رہا ہوں آج کل کا جو یوتھ ہے، چاہے وہ گرلس ہوں یا بوائز ہوں، جو یوتھ ہے ان میں کافی زیادہ ایک تو برائیاں عام ہو چلی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں بھی اگر دیکھیں ایک نظر ڈال کر، تو برائیاں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ بھی کوئی برائی ہے یا گناہ ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ موبائل فون کا استعمال گھروں میں ہم بچوں کے سامنے بھی کر رہے ہیں، بیویوں کے سامنے بھی کر رہے ہیں، بہنوں کے سامنے بھی کر رہے ہیں، ماؤں کے سامنے بھی کر رہے ہیں، یعنی ہر جگہ ہم موبائل کا کھلا استعمال کر رہے ہیں، جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں آج برائی میں شامل نہیں ہیں، حالانکہ یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ جس کا اثر پڑتا ہے بچوں کے اوپر بھی، بڑوں کے اوپر بھی، بزرگوں کے اوپر بھی، بہن بیٹیوں کے اوپر بھی اس کا کافی اثر پڑتا ہے، کیونکہ ہم لوگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک چیز تو ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے، ہم تو ایسے اسکرول، ہماری تو انگلی اس طرح چلتی ہے نا موبائل کے اوپر، کہ اس میں بیچ بیچ میں بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جو دیکھنے لائق نہیں ہوتی، اور وہ ہم لوگ بچوں کو بھی دکھا رہے ہیں۔ تو یہ ساری برائیاں ہیں نا، جو یہ ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے کی اور دھکیل رہی ہیں، یہ آپ لوگوں کو سوچنا ہوگا اور سوچنا پڑے گا۔ سوچنا اس لیے پڑے گا کہ اگر اس طرح سے ہم لوگ چلتے رہے اور اس طرح سے ہم لوگ آگے بڑھتے رہے، تو میرے خیال میں بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا کہ ہم لوگ اس قوم میں سے ہو جائیں گے کہ جو ایک سمندر کے کنارے کھڑی ہوگی، بس 1-2-4 لمحہ ایسے ہوں گے کہ جن کو ہم جی رہے ہوں گے، اور وہ سمندر ہمیں اپنے اندر سما لے گا۔ اس طرح کے ایک حد تک ہم لوگ پہنچ جائیں گے نا، جہاں کسی قوم کے سدھرنے کا بہت مشکل سے راستہ بھی نہیں ملے گا ڈھونڈنے کے لیے کہ ہم کس طرح سے سدھر سکتے ہیں، کیونکہ یہ برائیاں اس طرح کی ہیں کہ جو ہماری عادت بن جائیں گی، اور آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ ہماری عادت بن بھی رہی ہیں۔ اور جو سب سے بڑا اثر پڑ رہا ہے، جو سب سے بڑا پربھاؤ پڑ رہا ہے، وہ ہمارے بچوں کے اوپر پڑ رہا ہے، جو ہماری آگے آنے والی نسل ہے اس کے اوپر اس چیز کا بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے، کیونکہ ایک تو ہم لوگ نا جو بنیادی ہماری تعلیم ہے، بنیادی جو ہمارے اصول ہیں نا، ان سے ایک تو ہم لوگ دوری بنا رہے ہیں۔ بنیادی تعلیم سے میرا مطلب ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کی طرف سے ہم لوگوں کو تعلیم ملی ہے، یا پھر ہم لوگ کہیں کہ جو ایک بنیادی تعلیم ہوتی ہے دین کے اعتبار سے، کہ ہم لوگوں کو کس طرح سے سماج کے اندر رہنا چاہیے، کس طرح سے گھر کے اندر رہنا چاہیے، اور کس طرح سے ہمیں بچوں کے سامنے رہنا چاہیے، کس طرح سے ہمیں بیوی کے سامنے رہنا چاہیے۔ یہ بنیادی اصول نا، یہ موبائل جو ہے ہماری لائف سے ایک طرح سے چھین رہا ہے، اور یہ بنیادی جب اصول چھین لیے جائیں گے تو ہم کس پہچان کو لے کر جئیں گے، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو میرا ماننا تو یہ ہے کہ ہم لوگ اگر یہ جو چیزیں ہمارے اندر گھس رہی ہیں اپنے آپ سے جب تک سدھار نہیں کریں گے، تو میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی طریقہ اور ہو نہیں سکتا۔ میوات میں بہت سارے سو کالڈ پڑھے لکھے ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، اور پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس بہت اچھی ڈگری ہے، یا آپ کے پاس بہت اچھی کوئی جاب ہے، نوکری ہے، یا آپ بزنس کرتے ہیں۔ پڑھے لکھے ہونے کا جو اصلی مقصد ہوتا ہے، جو اصلی مطلب ہوتا ہے، وہ میرا خیال میں یہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو سمجھیں، آپ اپنے گھر پریوار کو سمجھیں، آپ اس چیز کو سمجھیں کہ کیا ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے اور کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک بات آتی ہے کہ بھئی روزی رزق کی، کہ ہم تو بھئی پڑھ لکھ کے بہت اچھی نوکری پا لیں گے،
تاکہ ہم اپنا گھر چلا پائیں۔ دیکھو جو نہیں پڑھے لکھے ہیں، جو ان پڑھ گنوار ہیں، وہ لوگ بھی زندگی جی رہے ہیں، کیونکہ رزق کا جو وعدہ ہے نا وہ اللہ کا ہے۔ اللہ رب العزت ہر کسی کو رزق دیتا ہے اور بہتر طریقے سے دیتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس طریقے سے دیتا ہے۔ تو ایک پڑھائی کو یا سمجھداری کو خالی پیسے تک سیمت کرنا یا کام تک سیمت کرنا میرے خیال میں غلط ہے۔ ہم لوگوں کو جو پڑھائی ہے اور جو ہماری سمجھداری ہے اور جو ہماری تھنکنگ ہے، اس چیز کو اپنے ایک تو سماج کے لیے لگانا پڑے گا، ایک اپنے پریوار کے لیے لگانا پڑے گا، اور خود سے ایسے امپلیمنٹس کرنے پڑیں گے، امپرومنٹس کرنے پڑیں گے، یا تو آپ اپنے آپ میں کریں، یا آپ اپنے گھر پریوار میں کریں، یا آپ اپنے گاؤں میں کریں، تاکہ ہمارا معاشرہ برائیوں کی طرف سے بچ کر کچھ سدھار کی طرف چلے اور ہم لمبے عرصے تک ٹکے رہیں اسی بنیادی اصول پہ جو ہمارا بنیادی اصول رہا ہے، جو کہ ہم لوگ جس کو شاید بھول چکے ہیں، یا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ اس بنیادی اصول کو بھول چکے ہیں جو ہمارا بنیادی اصول تھا۔ جس طرح سے ہم لوگ رہتے تھے اس طرح سے آج گھروں میں ہم لوگ نہیں رہ پا رہے ہیں۔ میں دیکھ پا رہا ہوں کہ 3 بھائی اگر گھر میں ہیں تو 3 بھائی 20 دن نہیں بول رہے آپس میں۔ یہ کون سا بنیادی اصول ہم کو سکھاتا ہے کہ آپ 20 دنوں تک اپنے بھائیوں سے نہ بولیں، اپنے پیرنٹس سے نہ بولیں؟ تو یہ چیز ہم لوگوں کو امپلیمنٹ کرنی پڑے گی تاکہ ہم لمبے عرصے تک چلیں اسی طرح جو ہمارا ایک بنیادی اصول تھا میوات کا، میوات کے لوگوں کا۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو شاید یہ بات سمجھنی پڑے گی اور سمجھ میں آئی ہوگی کہ ہم لوگ اپنے آپ سے کچھ بہتر کرنے کی اگر سوچ سکتے ہیں تو اس سے بڑا کوئی میرے خیال میں ہمارے لیے قدم نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے سماج کو سدھاریں۔ تو اپنے آپے سے آپ شروعات کریں، خود سے شروعات کریں۔ اگر آپ غلط ہیں تو اس غلط راستے کو چھوڑیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غلط چل رہا ہے تو اس سے کہیں کہ آپ غلط ہیں، ٹھیک ہے؟